بولو نا سبحان اللہ۔ جب پتا چلا کہ آمد رسول کی محفل سجی ہے، اللہ اکبر، ماں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور چل پڑی اس سیٹ کے گھر کے طرف۔ اللہ اکبر، جب گھر پر پہنچتی ہے، دروازے پر پہنچتی ہے تو واچ مین نے روک دیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس عورت نے مچل کر کہا تم جانتے نہیں ہو آج اس آقا کی برکت ہے، آج اس آقا کی میلاد مننے والا ہے، آج اس آقا کی تعریف و توصیف بیان ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، جن کے چہرے کا کیا کہنا، جن کے زلف واللیر کا کیا کہنا، جن کے ہاتھوں کا کیا کہنا، جن کے پاؤں کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، اے دروان تم مجھے روکتا کیوں ہے؟ اے دروان تم مجھے جانے کیوں نہیں دیتا؟ یہ دل بے چین ہے، یہ دل بے قرار ہے، ذیشان مصطفیٰ سننے کے لیے، سلطان مصطفیٰ سننے کے لیے، وہ شمس والضحیٰ سننے کے لیے۔ اے ذیشان، اے دروان تو روکتا کیوں ہے؟ اللہ اکبر، دروان نے کہا سنو، یہاں پر بغداد کے بڑے سیٹوں کی بلاہٹ ہے، یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے، تم جیسے غریب یہاں کے آنے کی اجازت نہیں، اگر تمہارے پاس آنے کا اجازت نامہ ہے تو مجھے دکھلاؤ۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا، وہ خاتون رونے لگی، تڑپ تڑپ کر روئی، مچل مچل کر رونے لگی، اس کی آنکھوں سے اتنی اشک گرنے لگے۔ اس نے دروان سے کہا، واچ مین سے کہا کہ اے غافل، کیا آقا کی محفل میں آنے کے لیے اجازت کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ، آقا کی محفل میں آنے کے لیے اجازت کی بھی ضرورت ہونے لگی؟ ارے ہم نے تو سنا تھا کہ جہاں آقا کی باتیں ہوتی ہے دیوانے خود بخود چلے جاتے ہیں، اور تم اجازت نامہ ڈھونڈ رہے ہو۔ اللہ اکبر، واچ مین کو بار بار کہا، لیکن واچ مین نے اندر جانے نہیں دیا، دروان نے اندر جانے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، وہ ماں خوب روئی، زارو کتار روئی، اتنا روئی کہ اب بیٹی جو اس کے پاس چھوٹی سی بیٹی جو ہے، اب اس کا دل مچلنے لگا اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے میری ماں رو مت، یہ ظالم ہے، ہمیں اندر نہیں جانے دیں گے، انہیں پتہ نہیں آقا کی شان و شوکت کا، انہیں پتہ نہیں آقا کا ترجمہ مرتبہ۔ اللہ اکبر، یہ ظالم ہے، ہمیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ اے میری ماں سن، میں اپنی دامن سے اپنے گھر پر چلتی ہوں، اے میری ماں سن، ہم دونوں چلتے ہیں گھر پر، اپنی دامن سے اپنے گھر کی آنگن کو صاف کریں گے، تو بیٹھ جانا، میں نعت نبی سناؤں گی، مچل کر کہنا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، بیٹی نے کہا اے میری امی جان سن لے، یہ ظالم ہے، ہمیں اندر نہیں جانے دیں گے، جس کا انتظار تجھے برسوں سے تھا نا، مہینوں سے تھا نا، کئی دنوں سے تھا نا، یہ ظالم تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ سن لے، یہاں غریب نہیں بلکہ امیر آتے ہیں، لیکن آقا کا تو حدیث ہے کہ اے دیوانو سنو، ہمارے محفل میں کوئی امیر نہیں گینا جاتا، غریب نہیں گینا جاتا، بلکہ دل دیکھا جاتا ہے کہ کس کا دل عشق مصطفیٰ میں جھکا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اس ماں سے بیٹی نے کہا اے میری امی جان، یہ ظالم ہے، ہمیں اندر نہیں جانے دیں گے، چل ہم اپنی دامن سے اپنے گھر کی آنگن کی سرزمین کو صاف کریں گے، میں کھڑی ہو جاؤں گا، نعت مصطفیٰ گنگناؤں گی، تم چل کر سبحان اللہ کر۔ اللہ اکبر، وہ ایسا ہی ہوا، ماں روتی روتی اپنی بیٹی کو لے کر گھر چلی گئی، بیٹی نے اپنے دامن سے زمین کو صاف کیا، فرش کو صاف کیا، ماں رو رہی ہے، ماں عشق مصطفیٰ میں رو رہی ہے، دل بے چین تھا کہ جس آقا کی محفل میں جانے کے لیے میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی، آقا کی میلاد سننے کے لیے برسوں سے بےتاب تھی، کئی دنوں سے انتظار میں تھی، آج ان ظالموں نے مجھے آقا کی باتوں کو سننے سے روک دیا۔ اللہ اکبر، اب بیٹی آئی، دامن سے فرش کو صاف کیا، ماں بیٹھ گئی، بیٹی نعت مصطفیٰ گنگنانے لگی، مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، جب بیٹی نعت مصطفیٰ گنگنا رہی ہے، ماں اور دل مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں آنسو بہا رہی ہے، اتنا آنسو بہایا کہ اس ماں کی بیٹی بیان کرتی ہے کہ میری ماں نے اتنا آنسو بہایا کہ اللہ اکبر، میرے ماں کے دامن تو بھیگ ہی گئے، اللہ اکبر، زمین بھی بھیگتا ہوا نظر آنے لگا، اللہ اکبر، زمین بھی بھیگتا ہوا نظر آنے لگا۔ اللہ اکبر، جب میں نعت مصطفیٰ پر بڑھ کر بیٹھ گئی تو میں نے ماں سے پوچھا اے میری امی جان، تم اتنا آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ اللہ اکبر، بیٹی سے
ماں نے کہا اے میری بیٹی میرا دل عشق مصطفیٰ میں جھک گیا ہے، میرا دل عشق مصطفیٰ میں جھک گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں دیکھتی ہے کہ دروازے پر کسی کی آنے کی آہٹ ہے، کسی کی چومنے کی آہٹ ہے، وہ ماں گھر کے باہر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اب تک میں آنسو بہا رہی تھی، باہر حضور غوث اعظم تشریف فرما ہے۔ مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ اور جب حضور غوث اعظم کو دیکھا، حضور غوث اعظم کو دیکھ کر مچلنے لگی کہ اے حضور غوث اعظم، آپ میرے دروازے پر کھڑے ہیں، میرے در و دیوار کو چوم رہے ہیں، میرے دروازے کے چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ اے غوث اعظم، آپ کے دربار پر تو دنیا کے کونے کونے کے مریدین آتے ہیں، اولیاء کاملین آتے ہیں، آپ کے در و دروازے کو چومتے ہیں، آپ کے مزار اقدس کو چومتے ہیں، لیکن اے غوث اعظم کیا بات ہے، آپ میرے دروازے کو چوم رہے ہیں۔ میں چل کر بولیے سبحان اللہ۔ جب اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا، غوث اعظم نے کہا اے خاتون سن لے، میں تیرے دروازوں کو نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ اس گھر میں آمد رسول ہوئی ہے، میں آمد رسول کی قدموں کو چوم رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اے دیوانوں سن لو، جب کوئی عاشق، کوئی دیوانہ نبی کی محفل سجاتا ہے نا تو اس کے گھر میں غوث بھی تشریف لاتے ہیں۔ مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ اس کے گھر میں حضور بھی تشریف لاتے ہیں۔ تبھی تو شاعر نے کہا، خوب کہا ہے کہ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے۔ ہر جگہ بولیے سبحان اللہ کہ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے۔ ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں، حضور مدینے میں ضرور ہے لیکن عاشقوں کے سینے میں پہلے ہیں۔